اب تک 3 لوگ ہی دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ ایک سکندر اعظم جو بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کی فتوحات اس فوج کی وجہ سے تھی جو اس کو اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ دوسرا چنگیز خان جو ایک سردار قبیلے کا فرزند تھا، اور تیسرا امیر تیمور جو صرف ایک معمولی شخص تھا اور انتہائی غریب شخص کا بیٹا تھا۔ اس عظیم مسلمان شخص نے پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی جنگ میں گزاری، جس نے بہت مشکل حالات میں زندگی گزاری اور آخر ایک دن دنیا پر حکومت کی، جس کا نام سن کر یورپ تھرتھرا اٹھتا تھا، جس کی بہادری کے قصے پوری دنیا میں سنائے جاتے تھے۔ میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس ورلڈ انفارمیشن۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ پاکستان کے مغرب میں ہے افغانستان، اور افغانستان کے ساتھ سینٹرل ایشیا میں ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ کے ممالک ہیں۔ ان علاقوں میں 700 سال پہلے ایک علاقہ تھا جس کا نام ماورا النہر تھا۔ اس کے ایک شہر کا نام سبز شہر تھا جس میں قبیلہ برلاس آباد تھا، اور یہ قبیلہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس کے شمال میں چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کی حکومت تھی جو مسلمانوں کے سخت مخالف تھی۔ مسلمان اس دور میں منگولوں کے ظلم سے تنگ آ گئے تھے۔ چنگیز خان نے ان علاقوں میں لوگوں پر ظلم کیے اور جنگ کر کے لوگوں کے سروں کے مینار بنا دیے۔ بہت خون ریزی کا دور تھا۔ تیمور کی پیدائش اسی شہر سبز میں ہوئی۔ اس کا گھر لکڑی اور کچی اینٹوں کا تھا۔ 4 دیواری کے صحن میں ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ بچپن ہی سے تیمور نے بزرگوں سے ایک فقرہ سن رکھا تھا، مرد کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ اسے اس عمر میں اور باتوں کی زیادہ سمجھ تو نہ تھی، البتہ بزرگوں کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے لیے قانون ہوتا تھا۔ نوجوان بڑوں کے الفاظ سے زیادہ ان کے ہتھیاروں کی طرف توجہ دیا کرتے تھے۔ نوجوان بہادروں کے نزدیک تلوار کی تیزی بہت زیادہ قابل توجہ ہوتی تھی۔ امیر تیمور بہت سنجیدہ شخصیت کا لڑکا تھا۔ ماں کا انتقال بچپن ہی سے ہو گیا تھا۔ اکیلا ہونے کے باوجود تیمور کبھی بھی تنہا نہ ہوتا۔ اس کے گھوڑے، باز اور کتے اس کے ہمسفر ہوتے تھے۔ وہ ان کو ساتھ لیے ہر وقت شکار میں مشغول رہتا۔ تیمور کا باپ ایک غریب آدمی تھا لیکن بہت دانشمند شخص تھا۔ تیمور خوب سواری کرتا اور سمرقند کی اس سڑکوں کی طرف غور کرتا جہاں سے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے۔ اس سڑک پر قافلے والوں کے آرام کے لیے ایک سرائے تھا۔ شام کو جب قافلے والے سرائے پہنچ کر خیمے نصب کرتے اور آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھ کر داستانیں سناتے اور مختلف اشیاء کی بڑھتی قیمتوں پر تبصرے کرتے، تیمور ان کے پاس بیٹھ کر بزرگوں کی باتیں سنتا۔ جب تیمور کا باپ اسے قافلے والوں کے پاس بیٹھا دیکھتا تو اسے برا بھلا کہتا، مگر تیمور ایک ہی بات کہتا، مرد کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ ترا گئی جو تیمور کا باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو اپنے آباء و اجداد کی عظمت سے بے خبر نہ رہنے دیا۔ وہ اسے اپنے قبیلے کی قربانیوں اور بہادروں کے قصے سنایا کرتا تھا۔ اس کی بات اسی پر ختم ہوتی، میری خواہش ہے تم اللہ تعالیٰ کے احکام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر رہ کر زندگی گزارو اور درویشوں اور سیدوں کی دعائیں لیتے رہو اور اسلام پر زندگی گزارو۔ ترا گائی نے تیمور کو اپنی زندگی خود بنانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اکثر تیمور اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پر ہوتا۔ ایک رات سفر کے دوران موسم خراب ہو گیا، آندھی اور زوردار طوفان آیا۔ تیمور نے رات سرائے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب لوگوں نے سرائے میں دیکھا یہ ترا گائی کا بیٹا ہے تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ترا گائی ایک وقت میں بہت بہادر سپاہی تھا۔ اس کی بہادری کے قصے پوری دنیا میں سنائے جاتے تھے۔ لوگوں نے سرائے میں تیمور کو خوب عزت دی۔ سرائے میں تیمور کو پیغام ملا کہ اس علاقے کے بادشاہ نے تیمور کو بلایا ہے۔ بادشاہ امیر کزغن نے تیمور سے تلوار چلانے کا مظاہرہ کرنے کا کہا۔ تیمور کے جوہر دیکھ کر تمام لوگ تیمور کو داد دینے لگے۔ بادشاہ نے پہلے بھی تیمور کی بہادری کے بارے میں سن رکھا تھا۔ بادشاہ جان گیا کہ تیمور کوئی عام شخص نہیں۔ اب کچھ عرصے بعد کزغن کو اس کے 2 باغی سرداروں نے قتل کر دیا۔ تیمور جو اپنے آبائی علاقے میں موجود تھا فوراً سرائے پہنچا اور قاتلوں کے پیچھے چلا گیا۔ اس زمانے میں ایک روایت عام تھی، مرد وہ ہے جو اپنے ہم قوم کے قاتلوں کے ساتھ آسمان تلے نہ سوئے۔ قاتل بہت دور جا چکے تھے مگر تیمور نے دن رات ایک کر کے گاٹیوں
وادیوں اور ندیوں کو پار کر کے ایک گاؤں سے قاتلوں کو پکڑ لیا۔ قزغن کے انتقال کے بعد سمرقند کے سرداروں میں نئے سردار کے لیے بحث شروع ہو گئی۔ اس دوران تیمور کا باپ انتقال کر گیا۔ تیمور نے سردار بننے کی بحث میں شامل ہونے کی بجائے اپنے باپ کی شاہانہ انداز میں تدفین کی اور اسے شہر کے علماء اور مشائخ کے قبرستان میں دفن کیا۔ اس دوران شمالی علاقوں میں حکومت کرنے والا چنگیز خان کا پوتا اعظم خان نے علاقے پر حملہ کر دیا اور سرداری کے لیے جگرنے والے سردار علاقے سے بھاگ گئے۔ تیمور جو بچپن ہی سے اپنے باپ سے جنگ کی مہارت سیکھ چکا تھا، اس نے ایک چال چلی۔ تیمور نے اعظم خان سے لڑنے کی بجائے اس کا خوب استقبال کیا اور اسے عزت دی۔ اس پر اعظم خان بہت خوش ہوا اور تیمور کو اس علاقے کا سردار بنا کر واپس شمالی علاقوں کی طرف چلا گیا۔ اعظم خان کے واپس جانے پر سمرقند سے بھاگے ہوئے سردار واپس آ گئے اور متحد ہو کر تیمور کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ پھر تیمور اور سرداروں کے درمیان حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ تیمور نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس علاقے سے دور چلا جائے گا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے علاقے میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ وہ صحرا کی طرف نکل گیا۔ سفر کے دوران تیمور کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ راستے میں کچھ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ وہ تیمور کو علی بیگ کے پاس لے گئے۔ علی بیگ نے تیمور اور اس کی بیوی کو کیڑے مکوڑوں والے کمرے میں قید کر دیا۔ علی بیگ ایک قبیلے کا سردار تھا اور تیمور کو چنگیز خان کے پوتے اعظم خان کی سلطنت کے وزیروں جو جتا منگول کہلاتے تھے ان کے حوالے کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں جتا منگول تیمور کی بہادری سے واقف تھے اور ان کو ڈر تھا ایک وقت آئے گا جب تیمور اس سارے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ وہ تیمور کو ختم کر کے بغیر کسی خوف کے ظلم و ستم کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ تیمور نے منصوبہ بنایا اور ان کی قید سے نکل گیا۔ پھر کافی مشکلات اور صحرا میں لمبا عرصہ گزارنے کے بعد تیمور کی ملاقات اس کے 3 دوستوں سے ہوئی جو تیمور کو ڈھونڈنے کے لیے صحرا میں نکلے تھے اور ان کے ساتھ کچھ سپاہی بھی تھے۔ تینوں دوست تیمور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جب جتا منگولوں کو پتہ چلا کہ تیمور قید سے نکل گیا ہے، وہ تیمور کو قتل کرنے کے لیے صحرا میں فوج لے کر نکلے۔ دریائے آمو اس علاقے کا ایک دریا تھا جو سمرقند کے قریب ہی بہتا تھا۔ دریائے آمو کے قریب تیمور کا سامنا جتا منگولوں سے ہوا اور پھر تیمور اور جتا منگولوں کے درمیان جنگ لڑی گئی۔ دشمن پوری تیاری سے آیا تھا۔ جب تیمور کے آبائی شہر کے لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ قریب ہی تیمور جتا منگولوں سے جنگ کرنے والا ہے، وہ تیمور کی مدد کے لیے نکلے۔ پھر دریائے آمو کے قریب بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ تیمور نے جنگ کی حکمت عملی بنائی اور دشمن پر رات کے اندھیرے میں آگ برسانا شروع کر دی، جس سے جتا منگولوں کو شکست ہوئی اور یوں تیمور کو فتح حاصل ہو گئی۔ تیمور فاتح بن کر شہر میں داخل ہوا۔ لوگوں نے تیمور کا خوب استقبال کیا۔ تیمور کے واپس آنے پر لوگ بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے تیمور کو اپنا سردار منتخب کر لیا۔ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے کس طرح منگولوں نے بے دردی سے تیمور کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تیمور اس پر اتنا غمزدہ ہوا کہ پھر اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑی۔ تیمور کے سپاہی کیوں کئی مہینے صحرا میں چلتے ہوئے خود بخود مرنے لگے۔ 8 ماہ پہاڑوں اور صحرا میں تیمور کی فوج پر کیا گزری، آخر تیمور نے فتح کس طرح حاصل کی، یہ سب ہم بات کریں گے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔